ہیلو دوستو سیر و سیاحت کے سفر میں میری اور آپ کی آج کی منزل وسطی یورپ میں واقع ہے۔ ایک انتہائی خوبصورت دور جدید اور دور قدیم میں انفرادیت کے حامل ملک جرمنی ہے۔ میں اس ملک کے دور جدید اور دور قدیم کے چند پہلوؤں پر پردہ اٹھانے کی کوشش کروں گا، جو یقیناً آپ کے لیے سیر کے ساتھ ساتھ معلومات کا بھی سبب بنے گا۔ لیکن سب سے پہلے اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ دوستو، جرمنی کو سرکاری طور پر وفاقی جمہوریہ جرمنی کہا جاتا ہے۔ جرمنی آبادی کے اعتبار سے یورپ کا دوسرا بڑا ملک ہے۔ جرمنی کا کل رقبہ 3,57,386 مربع کلومیٹر ہے۔ جرمنی رقبے کے اعتبار سے دنیا کا 62واں بڑا ملک ہے۔ اس کی کل آبادی 8,80,00,000 نفوس پر مشتمل ہے، جو دنیا میں 16ویں نمبر پر شمار ہوتی ہے۔ جرمنی کا دارالحکومت اور سب سے بڑا شہر ہونے کا اعزاز برلن شہر کو حاصل ہے۔ جرمنی کے بڑے شہروں میں فرانکفرٹ، ہمبرگ، میونخ، کولن، اسٹٹگارٹ اور ڈریسڈن شامل ہیں۔ جرمنی کا پرچم 3 مختلف رنگوں کی افقی پٹی پر مشتمل ہے، جو جرمنی کے قومی رنگوں کی عکاسی کرتی ہے۔ جرمنی کی سرحدیں 9 ممالک سے ملتی ہیں، جن میں مشرق میں پولینڈ اور چیک جمہوریہ، مغرب میں بیلجیم، فرانس اور لگزمبرگ، شمال میں ڈنمارک، شمال مغرب میں نیدرلینڈز، جنوب مشرق کی طرف آسٹریا اور جنوب مغرب کی جانب سوئٹزرلینڈ کی سرحدیں واقع ہیں۔ جرمنی کی کرنسی کو یورو کہا جاتا ہے۔ جرمنی یورپی یونین کا رکن بھی ہے۔ جی ڈی پی کے اعتبار سے جرمنی دنیا کا 5واں بڑا ملک ہے۔ اس کی کل جی ڈی پی 4.555 ٹریلین US$ ہے۔ جرمنی کو سرکاری طور پر 16 ریاستوں پر تقسیم کیا گیا ہے۔ جرمنی میں کسی بھی قیدی کو جیل سے بھاگنے کی صورت میں کوئی سزا نہیں دی جاتی۔ 2016 میں ملکی اور غیر ملکی طالب علموں کے لیے کالجز کی فیس معاف کر دی گئی ہے۔ ایک جریدے کی رپورٹ کے مطابق 1989 سے 2009 تک جرمنی میں 2000 سے زائد اسکولز کو طالب علم نہ ہونے کی وجہ سے بند کر دیے گئے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ آج سے 50 سال پہلے جس ملک کو پاکستان نے 12 کروڑ روپے کی امداد دی تھی، وہ ملک آج سالانہ 12 کروڑ روپے کی صرف پیپر پین بناتا ہے، اور امداد دینے والے ملک کے حکمران بھکاریوں کی طرح ان کے سامنے کشکول لیے ڈالروں کی بھیک مانگ رہے ہیں۔ جرمنی آج کروڑوں ڈالر کی معیشت رکھنے والا ملک ہے۔ جرمنی نے اپنے طلباء کو فیس بک اور یوٹیوب سے دور رکھنے کے لیے ہزاروں کی تعداد میں ایسی ویڈیوز ہیں جنہیں جرمنی میں نہیں دیکھا جا سکتا۔ جرمنی ہر سال 1 لاکھ کتابیں پبلش کرتا ہے۔ جرمنی کی ایک اسٹریٹ کا نام علامہ محمد اقبال کے نام سے منسوب کیا گیا ہے۔ جرمنی میں بریڈ 300 سے زائد ذائقوں میں دستیاب ہے، جو یہاں کے لوگوں کے کھانے میں پسندیدگی کی زندہ مثال ہے۔ جرمنی کی بہت سی ایسی ہائی ویز ہیں جن میں گاڑی دوڑانے کی کوئی بھی حد مقرر نہیں ہے، یعنی کہ 100 لمٹ سے 200 لمٹ تک آپ گاڑی چلا سکتے ہیں۔ جرمنی میں مختلف نسلوں سے تعلق رکھنے والے باشندے آباد ہیں، جن میں سب سے زیادہ جرمن ہیں، جو کل آبادی کے 60% بنتے ہیں۔ ان کے علاوہ ملک میں دیگر چھوٹی چھوٹی قوموں سے تعلق رکھنے والے افراد بھی رہائش پذیر ہیں۔ جرمنی کے 5 ملین سے زائد لوگ جرمنی سے باہر رہتے ہیں۔ جرمن زبان ملک کی سرکاری اور سب سے زیادہ بولی جانے والی زبان ہے۔ اس کے علاوہ ڈچ، افریکن، فرینچ اور انگریزی زبان بھی کثرت سے بولی جاتی ہے، جبکہ ترکش، کردش، پولش اور روسی زبان بولنے والوں کی کثیر تعداد بھی جرمنی میں آباد ہیں۔ 2011 کی مردم شماری کے مطابق جرمنی کا سب سے بڑا مذہبی گروہ عیسائیت ہے۔
جن میں سب سے زیادہ رومن کیتھولک، پروٹسٹنٹ اور آرتھوڈکس کے ماننے والے ہیں۔ 1871 سے 1945 تک جرمنی میں سب سے زیادہ یہودیت کے پیروکار تھے۔ جرمنی میں دوسرا بڑا مذہب اسلام ہے۔ دیگر مذاہب میں بدھ اور ہندو قابل ذکر ہیں۔ جرمنی میں موت کی شرح پیدائش کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ 2005 کی ایک تحقیقی رپورٹ کے مطابق ملک کی 27% بالغ آبادی سگریٹ نوشی کرتی ہے۔ جرمنی میں زندگی کے لیے اوسط عمر مردوں کے لیے 77 سال اور عورتوں کے لیے 82 سال ریکارڈ کی گئی ہے۔ جرمنی کا ٹیلی ویژن، کیبل اور سیٹلائٹ سسٹم یورپ کے بڑے سسٹمز میں شمار ہوتا ہے۔ ملک کی 90% آبادی کیبل اور سیٹلائٹ ٹی وی سے مستفید ہوتی ہے۔ ملک میں 500 سے زائد نجی اور سرکاری ریڈیو اسٹیشنز موجود ہیں۔ اس کے علاوہ مقامی زبانوں میں روزانہ، ہفتہ وار اور ماہانہ اخبارات اور میگزین بھی شائع ہوتے ہیں۔ جرمنی دنیا کا سب سے بڑا ویڈیو گیمنگ کا حامل ملک ہے۔ جرمنی کے کھانوں میں ہمسایہ ممالک آسٹریا اور نیدرلینڈز کے کھانوں کی آمیزش شامل ہے، جن میں پیزا، سشی سب سے زیادہ پسند کیے جاتے ہیں۔ ملک میں چینی کھانوں اور بھارتی کھانوں کو زیادہ مقبولیت حاصل ہے۔ فٹ بال ملک کا سب سے مقبول کھیل ہے۔ جرمن فٹ بال یورپی چیمپئن شپ اور فیفا ورلڈ کپ میں بھی حصہ لے چکی ہے۔ باکسنگ، باسکٹ بال، ہینڈ بال، والی بال، آئس ہاکی، ٹینس، گھوڑا ریس، گولف اور پانی کے کھیل بہت زیادہ مقبول ہیں۔ جرمنی دنیا بھر میں ایک مضبوط اور دیرپا معیشت کا حامل ملک ہے۔ جرمنی کی معیشت میں سونے کے ذخائر اپنا منفرد مقام رکھتے ہیں۔ جرمنی کے پاس 3384 ٹن سے زائد سونے کے ذخائر موجود ہیں۔ جرمنی نے اپنے سونے کا بہت کم حصہ اپنے پاس رکھا ہوا ہے اور باقی دنیا کے مختلف ممالک میں دے رکھا ہے۔ جرمنی کے دیگر قدرتی ذخائر میں لوہا، کوئلہ، لکڑی، یورینیم، تانبا، قدرتی گیس، نمک اور کیمیکل شامل ہیں۔ جرمنی کی آٹو موبائل کمپنیاں دنیا کی جدید ترین کمپنیاں تصور کی جاتی ہیں۔ جرمنی کی دیگر سب سے زیادہ برآمدات میں گاڑیاں، مشینری، کیمیکل سامان، الیکٹرانک مصنوعات، ربڑ، پلاسٹک، الیکٹرانک سامان، دوا سازی اور بنیادی دھاتیں شامل ہیں۔ جرمنی دنیا کی سب سے مشہور اور مہنگی کاریں بنانے والا ملک ہے، جن میں مرسڈیز، اوڈی اور BMW شامل ہیں۔ جرمنی موٹر وے نیٹ ورک رکھنے والا دنیا کا تیسرا بڑا ملک ہے۔ جرمنی کی ٹرین دنیا بھر میں ہائی وے اسپیڈ ٹرین کے طور پر جانی جاتی ہے، جس کی اوسط اسپیڈ 190 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے۔ فرانکفرٹ اور میونخ ہوائی اڈے جرمنی کے بڑے ہوائی اڈوں میں شامل ہیں۔ جرمنی کی ہیمبرگ پورٹ دنیا کی سب سے بڑی کنٹینر بندرگاہوں میں شمار ہوتی ہے۔ جرمنی کی ترقی میں سیاحت کے شعبے کو ایک خاص مقام حاصل ہے۔ جرمنی کی سیاحت ملک کی معیشت میں 4.5% حصہ رکھتی ہے۔ جرمنی کی سیاحت کا اس بات سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ 2016 میں 30 ملین سے زائد بین الاقوامی سیاحوں نے جرمنی کا دورہ کیا۔ جرمنی کا زولو گارڈن زو دنیا کا سب سے بڑا چڑیا گھر شمار ہوتا ہے۔ اس چڑیا گھر میں 1400 سے بھی زائد اقسام کے جانور موجود ہیں، جن کی تعداد 14,000 سے بھی زیادہ ہے۔ اس کے علاوہ 400 کے قریب چڑیا گھر جرمنی میں موجود ہیں۔ جرمنی کے پاسپورٹ کو 2019 تک دنیا کا مضبوط ترین پاسپورٹ ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ جرمن پاسپورٹ کے حامل لوگوں کو دنیا کے 170 ممالک میں فری ویزا انٹری کی سہولت میسر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج جرمنی مضبوط پاسپورٹ اور مضبوط معیشت کی وجہ سے دنیا میں ایک الگ مقام رکھتا ہے۔ جرمنی کی جنگلی حیات میں پودوں کے علاوہ بہت سے جانوروں کی اقسام بھی پائے جاتے ہیں، جن میں رائے ہنر، سور، بھیڑیا، خرگوش، لومڑی اور بیجز قابل ذکر ہیں۔
جرمنی میں نیلے رنگ کی مکھی کبھی ملک کی علامت کی حیثیت رکھتی تھی۔ جرمنی کا موسم معتدل آب و ہوا کا حامل ہے۔ یہاں پر سال میں کسی بھی حصے میں موسم زیادہ گرم یا خشک نہیں ہے۔ یہاں پر زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 30 سیلسیس ہوتا ہے۔ ملک کے پہاڑی علاقوں میں برف باری کے دوران درجہ حرارت -2 کے بھی نیچے چلا جاتا ہے۔ ملک میں بارش کی سالانہ اوسط شرح 789 ملی لیٹر ہے۔ جرمنی کی دفاعی فوج کو 3 مختلف شاخوں میں منظم کیا گیا ہے، جن میں بحریہ، ایئر فورس اور آرمی شامل ہیں۔ جرمنی دنیا میں اپنے دفاع پر پیسہ خرچ کرنے والا 9واں بڑا ملک ہے۔ 2015 میں جرمنی نے اپنے دفاعی اخراجات پر $32.9 بلین خرچ کیے۔ جرمنی کی فوج 9,000 رضاکاروں سمیت 1,78,000 افراد پر مشتمل ہے، جس میں 19,000 خواتین فوجی شامل ہیں۔ 2017 سے بین الاقوامی سلامتی مشن میں حصہ لیتے ہوئے 3,600 جرمن فوجی دنیا کے مختلف ممالک میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ جرمنی تاریخی لحاظ سے دنیا کے قدیم ترین علاقوں میں شمار ہوتا ہے۔ آثار قدیمہ کی ریسرچ کے دوران ملک میں ایسے درختوں کی موجودگی پائی گئی ہے جو ایک اندازے کے مطابق 3,80,000 سال پرانے ہیں، اور 42,000 سال پرانے پرندوں کی ہڈیاں بھی ملی ہیں۔ لیکن جرمنی کی تاریخ کا سیاہ اور روشن باب شروع ہوتا ہے 28 جون 1914 سے، جب ایک سربین باشندے نے آسٹریا کے شہزادے کو گولی مار کر ہلاک کر دیا، جس وجہ سے 28 جولائی 1914 کو آسٹریا نے سربیا کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ 20ویں صدی کی سب سے بڑی عالمی جنگ اسی واقعے کی وجہ سے شروع ہوئی۔ اس جنگ کے دوران کم از کم 60 لاکھ فوجی اور عام شہری ہلاک ہوئے، لیکن کچھ تاریخ دانوں کے نزدیک ہلاک ہونے والوں کی تعداد 2 کروڑ سے بھی زیادہ تھی، جبکہ 2 کروڑ کے قریب لوگ زخمی بھی ہوئے۔ 1 جون 1916 کو برطانوی فوج کے 57,000 فوجی ایک دن میں ہلاک ہوئے۔ جرمنی کے 17,73,000، روس کے 17 لاکھ سے بھی زائد فوجی ہلاک ہوئے۔ جنگ میں شامل فرانس کی 16% فوجی بھی ہلاک ہو گئے۔ اس عالمی جنگ میں آسٹریا کے اتحادی ہنگری، ترکی، بلغاریہ اور جرمنی، جبکہ دوسری طرف برطانیہ، فرانس، روس، اٹلی، رومانیہ، پرتگال، جاپان اور امریکہ شامل تھے۔ 11 نومبر 1918 کو جرمنی نے جنگ بندی کا اعلان کر دیا اور صلح کی کوششیں شروع کر دیں۔ 28 جون 1919 کو تمام فریقین کے مابین معاہدہ ورسائی طے پائی اور جنگ بندی کر دی گئی۔ 1933 سے 1945 کے درمیانی عرصے والے جرمنی کو نازی جرمنی کہا جاتا ہے۔ نازی جرمنی کے سربراہ ہٹلر اور قومی اشتراک مزدور جماعت نے کی تھی۔ 3 ستمبر 1939 کو دوسری جنگ عظیم کی ابتدا ہوئی، جب پولینڈ کی سرزمین پر جرمنی نے حملہ کیا اور برطانیہ اور فرانس نے جرمنی کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا۔ 1940 تک جرمنی ناقابل شکست رہا اور 1940 میں جرمنی نے روس پر حملہ کر کے سب سے بڑی غلطی کی۔ اس جنگ کے دوران جرمنی نے شمالی افریقہ اور یورپ کے وسیع علاقے پر قبضہ کر لیا، لیکن اٹلی اور جاپان کے اتحادی ہونے کے باوجود جرمنی یہ جنگ ہار گیا۔ اس عالمی جنگ میں 61 ممالک شامل تھے، جن کے 10 کروڑ فوجی جنگ میں شامل تھے۔ ان 61 ممالک میں سے 40 ممالک کی سرزمین جنگ سے بہت متاثر ہوئی اور 8 کروڑ کے قریب لوگ لقمہ حجل بن گئے، جن میں 2 کروڑ روسی اور 65 لاکھ سے زائد جرمن لوگ مارے گئے۔ جنگ عظیم ختم ہوتے ہی نازی جرمنی کا بھی خاتمہ ہو گیا اور ہٹلر نے خودکشی کر کے ایک بزدل جنگجو ہونے کا ثبوت دیا اور ملک مشرقی اور مغربی جرمنی میں تقسیم ہو گیا۔ جرمنی کے 114 شہر تباہ ہوئے، زراعت، بجلی اور سڑکیں ختم ہو گئیں، کاروبار نہ ہونے کے برابر تھا۔
لوگ ایک دوسرے کے ساتھ تجارت پیسوں کے بجائے چیزوں کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ 10 سال تک جرمنی کے 1 کروڑ سے زائد لوگ کیمپوں میں زندگی گزارتے رہے۔ 1962 تک جرمنی امریکی امداد پر گزارا کرنے والا دنیا کا سب سے بڑا ملک تھا۔ 1970 میں چانسلر ولہلم پرینٹنٹ نے مشرقی اور مغربی جرمنی کے درمیان کشیدگی کم کرنے کی کوششیں شروع کیں۔ 1989 میں ہنگری نے آسٹریا کے ساتھ اپنی سرحد کھول دی، جس کا مقصد مشرقی اور مغربی جرمنی کے لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ملنے اور منتقل ہونے کا موقع فراہم کرنا تھا۔ 1994 میں یورپی یونین نے جرمنی کی ترقی کے لیے جرمنی کی تمام بین الاقوامی تنظیموں کے ساتھ رکنیت برقرار رکھی اور جرمنی کو ایک بار پھر مستحکم کرنے کی کوشش کی گئی۔ 2005 کے انتخابات میں انجیلا مارکل پہلی خاتون چانسلر منتخب ہوئی۔ 2015 میں جرمنی افریقہ اور مشرق وسطیٰ سے آنے والے پناہ گزینوں کی وجہ سے تھوڑا مالی بحران کا شکار ہوا تھا۔ جرمنی کا بلند ترین مقام الپس پہاڑوں میں 9718 فیٹ ہے۔ جرمنی کے بڑے اور اہم دریاؤں میں ڈینبی، رائن اور ایلبی شامل ہیں۔ جرمنی کا قومی درخت اوک، قومی پھول کارن فلاور اور قومی ڈش روسٹ بیف ہے۔ جرمنی پاکستان سے 3 گھنٹے پیچھے ہے۔ جرمنی کا ڈومین نیم .de اور EU ہے۔ جرمنی کی کالنگ کوڈ +49 ہے۔ دوستو، یہ تھی جرمنی کے بارے میں کچھ معلومات۔ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے۔ اگلی ویڈیو تک اپنا خیال رکھیے گا۔